إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ تعریف اللہ کے لیے ہے، اور جتنی تعریف کی جائے کم ہی ہے۔ ایک بندہ اللہ کی تعریف کرنے کے لیے اپنی ایڑی چوٹی کا قصدن زور لگا دے، اللہ کی تعریف کا ادنا سا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک بات میں سے بات ہے، جہاں اللہ نے قرآن مقدس میں اپنی عبادت کا جہاں حکم دیا ہے، وہیں اپنے بندوں کو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کا بھی حکم دیا ہے۔ تو میں بات یہ کہہ دوں، اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی کوئی بچہ اپنی ماں کی خدمت میں ساری زندگی لگا دے اور وہ یہ سوچ لے کہ شاید میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، تو وہ بھی اپنی ماں کا ادنا سا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ کیا بات چل رہی ہے؟ سجدہ، بات چل رہی سجدہ۔ ارے سجدہ کس کے لیے ہے؟ درود و سلام آقا دو جہاں سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سجدہ صرف رب کے لیے ہے، سجدہ صرف رب کے لیے ہے، دوسرا رب نہیں ہے تو دوسرا سجدہ بھی نہیں ہے۔ اگر ایک سجدہ ہے تو ایک اللہ کے لیے ہے، تمہارے ہزار لاکھ سجدے ہیں تو صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ ماتھے کو ٹیک دینا، اپنے اعضاء سے وہ ٹکا دینا زمین پر، اللہ کی بڑائی کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اور یہی سجدہ ہے میرے دوست اور بزرگوں۔ اگر کچھ بھی نہ پڑھو جب بھی اس کو سجدہ ہی مانا جائے گا۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے نا، ہم سبحان ربی الاعلیٰ تھوڑی پڑھ رہے ہیں، تو سبحان ربی الاعلیٰ جہاں سجدے کی دعا آئی ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے آدمی سجدہ کرتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتا ہے، سجدہ وجل للذی دعا پڑھتا ہے، تو کیا اس میں سبحان ربی الاعلیٰ تھوڑی ہے؟ سجدہ سجدہ ہے میرے دوست اور بزرگوں۔ اور یہ جھکنا، اپنے اعضاء کو ٹکا دینا، یہ مالک الملک کے لیے ہے، کسی اور کے لیے بالکل جائز نہیں۔ اسلام ابھی لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا حاکم، بڑے سے بڑا نیتا اسلام پابندی لگاتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہونا بھی جائز نہیں، اس کے پاؤں چھونا جائز نہیں، اس کے آگے جھکنا جائز نہیں، اس کی عزت احترام بہت زیادہ کرنا جائز ہے۔ یہ سجدہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ کسی ولیوں کے لیے، اولیاء کے لیے نہیں۔ نہیں میرے بھائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبر اور جہنم کے تعلق سے، نبی اکرم نے فرمایا قبر جو ہے جنت اور جہنم کے حصے میں سے ایک حصہ ہے، ایک حصہ ہے۔ یعنی اگر انسان نیک ہے تو جنتی میں جنت، اس کے قبر اس کے لیے جنت ہے۔ اگر انسان بد ہے تو اس کے لیے وہی قبر کا حصہ جو دوزخ بن جائے گا، اس میں اللہ کا عذاب ہوگا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اسلامی بھائیوں، آؤ تم کو وہ واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عثمان کی سیرت میں سے چھوٹی سی ایک بات ہے، اس میں بہت بڑی نصیحت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوزخ کے بیان پر نہیں روتے تھے، مگر قبر کو دیکھ کر بہت روتے تھے۔ اکثر علماء دین بیان کرتے ہیں آپ قبر کے پاس کھڑے ہو کر قبر کو دیکھ کر بہت زیادہ روتے تھے، مگر ایسا نہیں کسی نے سنا ہوگا، روتے تو تھے، یہ تو سننے میں آتا ہے، لیکن وہ صحابی رسول عثمان غنی کسی عالم نے آج تک بیان نہ کرا کہ وہ سجدہ بھی کرتے تھے۔ قبر پہ سجدہ نہیں کرتے تھے، روتے تھے۔ کیوں؟ اس کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرتے تھے۔ اور قبر جو ہے اور قبرستان وہ بستی ہے، وہ مردوں کی بستی ہے، وہاں انبیاء دفن ہوں، ولی دفن ہوں، اولیاء اللہ دفن ہوں، صحابہ اکرام دفن ہوں، نیک صالحین دفن ہوں، لیکن وہاں جو ہے جا کر جو ہے اپنی موت کو یاد کرنا ہے، ان سب کے حق میں مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ زندہ آدمی کا حق ہے مردوں کے لیے دعا کرے، آج الٹا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، عام آدمی سے لے کر انبیاء علیہ السلام تک ان قبروں میں سو رہے ہیں، آرام فرما ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی آگ کے انگارے پر بیٹھے اور اس کے کپڑے جل جائیں اور اس کی کھال تک جل جائے، الا جلدہ خیر لہ، تو بھی بہتر ہے من ان یجلس علی قبر، اس سے کہ قبر پر بیٹھی۔
اس کی کھال جل جانا منظور ہے، نبی فرماتے ہیں کپڑے جل جائیں تو ٹھیک ہے، اس سے بہتر کہ وہ قبر پر بیٹھے۔ قبر پر بیٹھنا جائز نہیں میرے دوست اور بزرگوں۔ آج دو روٹی کے پیٹ کے لیے لوگوں نے اپنا دھندا بنا رکھا ہے، اسی کو ساری زندگی کا اڈا بنا رکھا ہے۔ ارے کہیں توحید کے لیے اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتے، اللہ کو یاد کرتے، اللہ تمہاری مشکلیں دور فرما دیتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تجلسوا علی القبور، اے لوگو قبر پر نہ بیٹھو۔ نبی نے منع فرمایا، سجدہ تو دور کی بات ہے، ارے سجدہ کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، اللہ کے نبی نے دور رکھا ہے۔ اے لوگو قبر پر نہ بیٹھو، آپ نے فرمایا ولا تصلوا الیہا، اور اس کی طرف نماز بھی نہ پڑھو، نماز بھی نہ پڑھو۔ اس لیے میرے دوست اور بزرگ اسلامی بھائیوں، ہر نماز میں دیکھیے، فرائض میں دیکھیے، رات کی نماز میں دیکھیے، تہجد میں دیکھیے، اپنے نفلوں میں دیکھیے، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، تشہد بھی ہے، لیکن نماز جنازہ واحد نماز ایسی ہے، اب میت سامنے رکھی ہے، اب جنازہ سامنے رکھا ہے، بھلا وہ نیک ہے یا بد ہے، محمد الرسول اللہ کو حکم ہو رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حکمت کا جاننے والا ہے، اللہ ہر شر اور خیر کو جاننے والا ہے، آپ نماز پڑھیے، لیکن اب قیام ہی قیام میں نماز پڑھنا، پوری نماز اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ پر ختم کر دینا۔ اے میرے پیارے حبیب، اب رکوع نہ کرنا، اب سجدہ نہ کرنا، اب تشہد نہ کرنا۔ اگر رکوع آ جائے گا تو یہ دنیا والے بد لوگ جو ہیں، میرے بھائیوں، اللہ پاک فرماتا ہے یہ بدتمیز لوگ جو ہیں کہیں دلیل نہ بنا لے کہ وہاں بھی تو رکوع کیا جاتا ہے، جب جنازہ پڑھا جاتا ہے وہاں بھی تو سجدہ ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ سر و فساد کی باتیں ختم کر دیں تاکہ شر نہ پھیلے۔ اے میرے نبی، کھڑے ہی کھڑے نماز پڑھ لیجئے، اسی میں تمہارا قرآن بھی ہے، اسی میں فاتحہ بھی ہے، اسی میں درود بھی ہے، اسی میں آپ نماز پڑھ لیجئے تاکہ لوگ تمہاری امت کے جاہل لوگ دلیل نہ بنا لیں۔ واحد نماز ہے، واحد نماز ہے۔ ایک بات میں سے بات اور ہے، کیا؟ ہر نماز کا کوئی نہ کوئی وقت ہے، لیکن اس نماز کے لیے اللہ کے نبی نے کوئی وقت مقرر نہیں بتایا، بس اتنا کہا جلدی اس کے لیے اس کے کفن دفن کا انتظام کر دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ 8 بجے نہ پڑھی جائے، صبح دن میں جو ہے 10 بجے نہ پڑھی جائے، صبح دن میں 11 بجے نہ پڑھی جائے، بس اس کا وقت مقرر نہیں ہے۔ ہاں 3 اوقات ایسے ہیں، سورج طلوع، زوال، غروب، ان 3 اوقات میں بندے کو چاہیے علم رکھتا ہے تو نماز جنازہ نہ پڑھے، باقی رات دن میں ہر وقت اس کا جنازے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بات چل رہی تھی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، قبر پر نہ بیٹھو، ولا تصلوا علیہا، اور اس کی طرف نماز بھی نہ پڑھو۔ مسلم کی حدیث ہے، اور قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کو بیان ہے کہ میں نے دور دراز کے علاقوں میں دیکھا لوگ اپنے اپنے راجا مہاراجاؤں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ میں آیا اور میں نے عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، لہٰذا میں نے دور دراز کا دورہ کیا ہے، جی ہاں دورہ کیا ہے، اور میں نے دیکھا لوگ اپنے معزز لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں، اور بات عقلی طور سے ٹھیک ہے صحابی کی، ہمیں اجازت دے دیجئے۔ آقا دو جہاں سرکار دو عالم نے منع فرمایا، بلکہ کیا فرمایا حدیث میں؟ آپ کی تعلیم کا انداز دیکھیے، صحابی سے کہا اجازت مانگ رہا ہے سجدہ کرنے کی، تو کہا کہ کیا تو میری قبر کے پاس سے گزرے، کیا تو وہاں سجدہ کرے گا؟ تو صحابی نے کہا نہیں، وہ نبی کے لیے مانگ رہا ہے، آپ اجازت دیں ہم آپ کے آگے سجدہ ریز ہوں۔ نبی نے کیا کہا؟ کیا کل تو میری قبر کے پاس سے گزرے گا، سجدہ کرے گا؟ صحابی نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا لا تفعلوا، تو تم یہ کام بھی نہ کرو، میرے آگے سجدہ نہ کرو، میں جس کو سجدہ کرتا ہوں تم سجدہ اس کو کرو۔ میرے دوست اور بزرگوں، سجدہ ایک ہے اور وہ اللہ کے لیے ہے۔ میرے دوست اور بزرگ اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
اور ہم اس بات پر تو خوش ہوتے ہیں یہودیوں کو للکارا ہے، نصارہ کو للکارا ہے، کہیں مجوسیوں کو للکارا ہے، کہیں سابعین کو للکارا ہے، کہیں مشرکوں کو للکارا ہے۔ ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے۔ آقا دو جہاں سرکار دو عالم کا زندگی کا آخری سال ہے، اور کیا فرماتے ہیں؟ مائی عائشہ فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد۔ یہ پیارے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ کیا کہہ دیا؟ اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کو جو قبروں پہ سجدے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا اہم بات فرمائی، حدیث سند بالکل صحیح ہے، اللہ لعنت کرے یہود پر، نصارہ پر، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی اور نیک صالحین کی قبروں کو مسجد بنا لیا ہے۔ مسجد بنا لیا ہے۔ مسجد احترام کی جگہ ہے، مسجد ادب کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں ذکر ہوتا ہے، مسجد میں عبادت ہوتی ہے، مسجد میں سجدے ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم مسجد کا نام لیا۔ اللہ اکبر۔ افسوس آج کافی لوگوں نے اس کو دین سمجھ لیا ہے۔ بزرگان دین کے مزارات پر سجدے کرتے ہیں۔ جو قیام اللہ کے لیے کرنا تھا، ٹوپی رومال باندھ کر ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا دیکھنے میں لگتا ہے جیسے مسجد میں کھڑے ہیں۔ جو رکوع اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ جھک کر ادب کے ساتھ رکوع وہاں بھی کرتے ہیں۔ جو پیشانی اللہ کے سامنے ٹکانا چاہیے تھی، ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہے، جس نے نہ دیکھا ہو تو آ جائے، وہاں پر جو ہے بزرگان دین کے پائیں تیانے کی طرف سجدہ ریز ہو جاتے ہیں جیسے بندہ نماز میں پڑا ہوتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، جو طواف اللہ کے لیے ہے وہاں پر لوگ پھیرے بھی لگاتے ہیں، اور جو تشہد اللہ کے لیے بیٹھا جاتا ہے ایسے ادب سے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، میرے دوست اور بزرگوں، اور جو جانور جو ہے اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے وہ جانور بھی وہاں غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ یہاں رب کا قرآن یاد آ رہا ہے۔ بعد میں مختصر ذکر کے اپنی بات کا اختتام کروں۔ ایک آیت قرآن مقدس کی ہم امت محمدیہ کے لیے، اصلاح کے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک نے خود کہلوایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، میری نماز، میری قربانی، اللہ اکبر، اور میرا جینا، میرا مرنا دنیا والوں کے لیے نہیں ہے، للہ رب العالمین، میرے رب العالمین کے لیے ہے۔ آج امت اس آیت کو سمجھ لے تو اس کی اصلاح ہو جائے۔ تمہاری قربانیاں، تمہارے قیام، تمہارے رکوع، تمہارا ماتھا ٹیکنا غیر اللہ کے لیے ہے، اور محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کا پاک فرما رہا ہے، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، نبی کی سیرت بتا رہی ہے، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ آج ہمارا بھی سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے۔ وہی رب کائنات نے فرمایا ہے، اے دوستو سن لو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جناتوں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ میرے دوست بزرگوں، کل قیامت کے روز تم یہ کہہ کر نہیں بچ پاؤ گے، کیا کہ لوگ یہ کہہ کر نہ بچ سکیں گے کہ ہم تو تعظیمی سجدہ کرتے تھے۔ تعظیمی سجدہ ہی صحیح، اللہ کے سامنے نہیں بچ سکو گے۔ یہ انا پر تم اڑے ہوئے ہو، لوگوں سے وہ ہے اس بات کو کہتے ہو، اللہ کے سامنے یہ کہہ کر نہیں بچ پاؤ گے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ سجدہ نہ استاد کے لیے ہے، نہ کسی سردار کے لیے ہے، نہ ماں کے لیے ہے، نہ باپ کے لیے ہے۔ اگر سجدہ ہے تو صرف اللہ کے لیے ہے میرے دوست اور بزرگوں۔ اس لیے پروردگار عالم اللہ پاک نے تمہیں صحیح سالم بنایا ہے، تمہیں صحیح سالم بنایا ہے۔ دوسری مخلوق کو دیکھو، گائے کو دیکھو، اونٹ کو دیکھو، کتے کو دیکھو، بلی کو دیکھو، ان کی گردنیں جھکی ہوتی ہیں، چلتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس اشرف المخلوق کو اونچا بنایا ہے، صحیح سالم بنایا ہے، قد بالکل صاف ستھرا سیدھا بنایا ہے، اور یہ پیشانی سب سے اونچی رکھی ہے، اور یہ اونچی پیشانی اونچی ذات والے کے سامنے ہی جھکے گی۔ موحد کی گردن جو ہے، اس کی پیشانی کسی غیر کے سامنے نہیں جھکے گی، نہیں جھکے گی۔ میرے دوست اور بزرگوں، آدمی سنتا بہت ہے، بھول جاتا ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام کتنی مشکل میں ہیں، جنگ بدر ہے، سامنے لشکر کھڑا ہے بڑی تعداد میں، بتاؤ نبی نے سجدہ کیا کس کے لیے کیا تھا؟ اللہ کی مدد مانگی تھی، تپتی ہوئی ریت ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، میرے نبی نے کسی کے آگے جھکنا نہیں بتایا۔ اب کچھ لوگ بلا وجہ کی بات کرتے، کیا تم بھی تو جھکتے ہو؟ بولے بھائی کیسے جھکتے ہیں؟ کولے کہ اپنے بچے کو اٹھاتے ہو، جھکتے ہو کہ نہیں؟ یہ کوئی باتیں نہیں ہیں، بچے کو جھکنے کے لیے اٹھانا یہ تو نبی کی سنت ہے، یہ تو اخلاق حسنہ ہے۔ جب صحابی آتے ہیں، ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ان بچوں کو، آپ حسن و حسین کو پیار کر رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتا ہے اپنے ان بچوں کو اتنا پیار کرتے ہو، میرے 10 بچے ہیں، میں نے اس طرح سے کبھی ان کو پیار نہیں کیا۔ آقا نے کیا فرمایا؟ اللہ نے تیرے دل میں سے رحم کو نکال لیا ہے تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے دوستو، ہم اپنے بچوں کو چومتے ہیں، اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں، یہ رسول اکرم کی سنت ہے، کیونکہ آپ نے بچوں سے پیار کیا ہے۔ نماز بھی ایسی کبھی کبھی آپ نے پڑھی ہے، بچے کو گود میں لے کے پڑھی ہے، آپ نے جب اتارا ہے پھر رکوع کیا ہے، سجود کیا ہے، اور پھر بچے کو گود میں اٹھا لیا ہے۔ انسان کا بچوں کے لیے اٹھانا، کسی کی ہمدردی کے لیے کوئی چیز اٹھا کر دے دینا، یہ جھکنا نہیں ہے۔ عقیدہ وہ دل کا ہے، وہ سجدہ یہ ہے، سات و اعضاء ٹکا کر اللہ کے سامنے جھک جانا، وہ اللہ کے لیے ہے۔ بار الہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے عقائد درست کر دے، اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ یا السلام علیکم۔